قرآن پاک میں ایک سورت 28ویں پارے کی، اس کا نام ہی سورہ الجمعہ رکھا گیا ہے، اور اس سورت کی بعض آیات میں جمعہ کے دن کے احکامات وہ بیان ہوئے ہیں کہ جب جمعہ کی آذان ہو جائے، جمعہ کا وقت ہو جائے، تو اس وقت تمام کام چھوڑ کر دنیا کی تمام مصروفیات کو ترک کر کے مسجد کا رخ کرنا ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف ہونا ہے۔ اور احادیث میں جس طرح آیا ہے کہ توجہ سے، اہتمام سے خطیب کی بات کو سننا ہے، اور جب جمعہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد زمین پر پھیل کر اللہ کے فضل کو، اپنے لیے رزق حلال کو تلاش کرنا ہے۔ ابھی چند لمحات میں جو بات کہنی مقصود ہے، اپنی یاد دہانی کے لیے اور تمام دوست احباب کی تذکیر کے لیے، تاکید کے لیے، کہ ہم میں سے بہت سے لوگ خطیب کے خطبہ کو سننے کے بارے میں، اس کا اہتمام کرنے میں بہت ہی کوتاہی، غفلت اور سستی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، بہت بڑی اکثریت ایسی ہے جن کے نزدیک جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کا مطلب مسجد میں آ کر امام کے ساتھ 2 رکعت فرض نماز کو ادا کرنا ہے۔ وہ خطبہ کے سننے کو نہ ضروری سمجھتے ہیں اور نہ ہی اس کی کوئی حیثیت ان کے نزدیک ہے۔ اور ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہوئے سنے اور پائے جاتے ہیں کہ خطیبوں کے خطبات میں کیا رکھا ہے، سیاست میں گفتگو کرنی ہے، ادھر ادھر کی ٹامک ٹوئیاں مارنی ہے، تو ہم اپنا وقت کیوں ضائع کریں۔ اس وقت آئیں گے مسجد میں جب نماز تیار ہو، 2 رکعت امام کے ساتھ پڑھے اور چلے گئے۔ یہاں خطباء حضرات جو ہیں، ممبر و محراب کے جو وارث ہیں، ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، ان کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ وہ اللہ کا خوف کریں۔ امت کی یہ امانت جو ان کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے، خطبہ 15 منٹ کا ہو، 20 منٹ کا ہو، آدھے گھنٹے کا ہو، یہ تیاری کر کے آئیں، یہ سوچ کر آئیں کہ امت کو کچھ دینا ہے، امت کا وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ تو جب اللہ کی توفیق سے خطیب حضرات اس طرح فکر کے ساتھ تیاری کر کے لوگوں کو کچھ دینے کی غرض سے آئیں گے کہ لوگ کچھ سیکھیں، تو ضرور لوگوں کے کردار پر، لوگوں کے اہتمام پر اس کا اثر پڑے گا، اور لوگ پہلے سے زیادہ شوق کے ساتھ خطیب کی بات کو سننے آئیں گے۔ جہاں تک ہمارے معاشرے میں اس بات کا تعلق ہے کہ پہلے خطبہ ہو، پھر بیان ہو، پھر تقریر ہو، شریعت میں ایسی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ شریعت میں جو بات ہے کہ خطبہ کے دن، جمعہ کے دن، ایسی بات لوگوں کو کہی جائے کہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ جو تقسیم ہے کہ عربی میں خطبہ ہو، پھر بیان ہو، پھر تقریر ہو، شریعت میں اس کی کوئی اساس اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ایک اور بات جس کی طرف تاکیدی اشارہ کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ صحیح احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو جمعہ کے دن خطبہ کے سننے کے لیے بہت پہلے آتے ہیں، اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ہے، پھر گائے کے ذبح کرنے کا ثواب ہے، پھر اللہ کی راہ میں دمبا بکرا ذبح کرنے کا ثواب ہے، پھر مرغی ذبح کرنے کا ثواب ہے،
پھر اللہ کی راہ میں انڈا دینے کا ثواب ہے، یہ کہ جس قدر پہلے کوئی آتا گیا اس کا ثواب اللہ کے نزدیک اتنا ہی بڑھتا گیا۔ اور اس سلسلے میں ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ جو لوگ خطیب کے منبر پر بیٹھنے سے پہلے مسجد میں داخل ہو گئے، اللہ کے فضل و کرم سے ان کے نام مسجد کے دروازوں پر موجود فرشتوں نے اپنے رجسٹرز میں، اپنے کھاتوں میں نوٹ کر لیے۔ ہاں، جب منبر پر خطیب بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کے یہ مقرر کردہ دربان جو ہے، مسجدوں کے دروازوں پر نگہبان فرشتے جو ہیں، یہ اپنے کھاتوں کو، رجسٹرز کو بند کر دیتے ہیں اور خطیب کی بات سننے کے لیے انتظار میں بیٹھ جاتے اور اس کی بات سنتے ہیں۔ تو جب اللہ کے فرشتوں کی طرف سے اتنا زیادہ خطبے کا ادب احترام کیا جاتا ہے تو میں آپ اگر دیر سے آئیں، خطیب آدھا خطبہ دے چکا ہو، فارغ ہونے کے نزدیک ہو، تو اس وقت ہمارے نام رحمان کے کھاتوں میں کیسے درج ہوں گے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ دوران خطبہ ہم ارد گرد کسی بھی قسم کی گفتگو سے اور کسی بھی قسم کی حرکت سے گریز کریں، حتیٰ کہ ساتھ بیٹھنے والے کو یہ کہنا کہ خطبہ توجہ سے سنو، یہ بھی ٹھیک نہیں، حتیٰ کہ احادیث میں موجود ہے من مس الحصى فقد لغى، جس نے خطبے کے دوران کنکر کو چھوا، کوئی ایسی بیکار حرکت کی زمین پر مٹی کے ساتھ، قالین کے ساتھ، فرش کے ساتھ، فرمایا اس نے بھی غلط کام کیا۔ مقصد کیا کہ اتنی توجہ کے ساتھ خطیب کی بات کو سننا ہے کہ 1 منٹ کے لیے توجہ اس کی بات سے ہٹنے نہ پائے۔ تو جب کنکر کو چھونا یہ ٹھیک نہیں ہے تو خطبے میں دیر سے آنا، آدھا خطبہ گزر گیا ہو، ایک پورا خطبہ گزر گیا ہو، نماز قریب ہو، دوسرا خطبہ اختتام پر ہو، تو یہ کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اسی طرح ایک نہایت ضروری بات جو اس بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ دوسرے خطبے کے آخر میں دعا فرمایا کرتے تھے، اور یہ مسنون طریقہ ہے کہ دوسرے خطبے میں بیماروں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے، بے روزگاروں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، امت کے لیے دعا کی جائے کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسنون بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس بات کا بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے یہ امید رکھنے کی جگہ اور امکان ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعا قبول ہوگی۔ اسی طرح جمعہ کی نماز کے بعد، 2 رکعت فرض نماز کے بعد اگر مسجد میں ہم سنتیں پڑھیں گے تو 4 پڑھیں گے، 2 کر کے 4 سنتیں پڑھیں گے اگر مسجد میں پڑھیں گے، اور اگر سنتیں پڑھے بغیر گھر میں چلے جائیں اور گھر میں پڑھنے کی نیت اور سنتیں، تو گھر میں جا کر 2 سنتیں ادا کی جائیں گی صرف۔ لیکن عام طور پر ہمارے حق میں یہ بات بہتر ہے کہ ہم مسجد میں پڑھ کر جائیں، کیونکہ جب مسجد سے نکل جاتے ہیں تو کسی اور مصروفیت میں کسی اور طرف توجہ ہو گئی تو خدا نہ خواستہ گھر میں پڑھنے کی نیت سے اگر ہم بغیر پڑھے مسجد سے نکلیں تو کہیں وہ سنتیں رہ ہی نہ جائیں، ہم ادا ہی نہ کر سکیں۔ تو ہمارے لیے بہتر یہی ہے کہ ہم مسجد میں 4 سنتیں ادا کر کے جائیں تاکہ ان میں ان کے رہ جانے کا احتمال جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔ اسی طرح احباب کو یہ بات بھی معلوم ہے کہ جمعے کے دن کی فضیلت میں سورہ کہف کی تلاوت کرنا کہ یہ ایک جمعے سے اگلے جمعے تک انسان کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے نور کا اور روشنی کا سبب بنتی ہے۔ مسنون ہے کہ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کی جائے۔
اور سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کو یاد کرنے والا وہ دجال کے فتنہ سے اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہتا ہے۔ اسی طرح جمعہ کے دن کی فضیلت کہ عصر اور مغرب کے درمیان جمعہ کے دن دعا کی قبولیت کی گھڑی ہے، اور کتنی ضرورت ہے مجھے آپ کو اپنی فریادیں اللہ کے حضور قبول کروانے کی۔ ہماری اتنی حاجات، اتنی تمنائیں، اتنی آرزویں کہ اگر ہم ہر سانس کے ساتھ اللہ سے فریاد کریں تب بھی ہماری فریادیں التجائے پوری نہ ہوں، اتنی ہماری ضروریات ہیں۔ لیکن عجب بات ہے کہ جتنی ہماری ضروریات ہیں اتنا ہی زیادہ ہم اللہ کے روبرو دعا کرنے سے غافل ہیں، پتہ ہی نہیں۔ تو ہم جمعہ کے دن کی اس گھڑی کو غنیمت جانیں، فرصت جانیں، اللہ کی طرف سے نعمت جانیں۔ عصر اور مغرب کا جو وقت ہے جمعہ کے درمیان، یہ انتہائی زیادہ قیمتی کہ تمام دنیا کے خزانے جمع ہو جائیں اور انسان کو یہ کہا جائے کہ خزانے لے لو یا اللہ سے فریاد کرنے کے لیے اس گھڑی کا انتخاب کر لو، تو بہت ممکن ہے کہ یہ گھڑی ان تمام خزانوں پر بھاری ہو۔ تو مجھے آپ کو اس بارے میں کوتاہی غفلت کو لپیٹ کر ایک طرف رکھنا چاہیے، اور عصر اور مغرب کے درمیان جمعہ کے دن کی جو گھڑی ہے اس میں بہت زیادہ اپنے رب سے دعائیں التجائیں مانگنی چاہیے تاکہ ہمارا رب ہماری ضروریات کو پورا کرے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں تمام دنیا سے بے نیاز فرمائے۔ یہ چند باتیں بطور تاکید احباب کے سامنے رکھی گئی کہ کہنے والا خود بھی اور سننے والے بھی ان باتوں کا اہتمام کرے تاکہ قرآن و سنت میں جمعہ کے دن کے جو فضائل، جو احکامات بیان کیے گئے ہیں انہیں ہم اللہ کے فضل و کرم سے کما حقہ پورے کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری لغزشوں سے درگزر فرمائے، ہماری بیماریوں کو دور فرمائے، ہماری پریشانیوں کو رفع فرمائے، آنے والے مصائب سے، آنے والی مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جن آفات میں، بیماریوں میں، پریشانیوں میں ہم مبتلا ہیں اپنے فضل و کرم سے ہمیں مکمل طور پر ان سے نجات عطا فرمائے۔ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام فریاد و التجا کو قبول فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔